اسی لیے تو میں مولویوں سے کہتا ہوں کہ بتاؤ ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ ابلیس ایک لفظ ہے، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ یہ تلبیس ہے ابلیس کیا ہے؟ اسے اللہ نے ابلیس کہا کیوں؟ اسے اللہ نے ابلیس کہا ہے لباس کی وجہ سے۔ یہ نیک تھا نہیں، میں اس بات سمجھاؤں گا تو پھر آگے چلوں گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو شیطان کو کیوں نہیں روکو؟ یا تو روئے زمین کا ایک عالم لے کر آئیں جو مکر جائے کہ شیطان نمازی نہ تھا۔ 2000 سال کا سجدہ کیا ہے اسے، نتیجے بعد میں نکلتے رہیں گے۔ ایک فکرہ نہ کہا تو میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ جب شفیع اللہ کے منکر کو عبادت فائدہ نہیں دیتی تو علی ولی اللہ کے منکر کو عبادت کیسے فائدہ؟ اس کی کمینگی بھی بڑی واضح ہے۔ اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ مٹی سے بنا۔ کون مومن ہے جسے یہ بات کھول کے بتانے کی ضرورت ہے؟ آدم کوئی ایک چیز سے تھوڑی بنا تھا، آدم بنا تھا 4 چیزوں سے: آگ، جو نہیں بول رہے پتہ انہیں بھی ہے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے، ان 4 چیزوں سے آدم بنا تھا۔ پورے قرآن میں کہیں دکھاؤ شیطان نے آگ کی مخالفت کی ہو، پانی پر اعتراض کیا ہو، ہوا پر کیا ہو، ان تینوں پر اسے کوئی اعتراض نہیں۔ جسے سمجھ آئیے اسے میرا سلام ہے۔ زبردستی کی داد نہیں چاہیے، بد عقیدہ بے غیرت کی داد نہیں چاہیے۔ جسے علی کی ولایت پر اعتراض ہے وہ اپنی واہ واہ بھی اپنے پاس رکھے، کیونکہ جب اسے نماز فائدہ نہیں دیتی تو واہ واہ کیسے فائدہ دے دے گی؟ فائدہ صرف اسی کو ہوگا جس کے دل و جگر میں علی کی ولایت موجود ہے۔ نہ شیطان کو آگ پر اعتراض ہے، نہ پانی پر اعتراض ہے، نہ ہوا پر اعتراض ہے، اسے اعتراض ہے خالی تراب پر۔ اللہ نے اس کی ساری عبادتوں کو ضائع کر کے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر قیامت تک کے ہر منکر ولایت کے منہ پہ تھپڑ مار دیا کہ جب میں تراب کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو ابو تراب کی ولایت کے منکر کی کیسے کرتا؟